السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ رب العزت ہے. آپ کہہ دو پھر کون اللہ رب العزت سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اور مسیح ایک ہی چیز ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. پرانے زمانے میں یہ صرف نصرانیوں کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، مگر اس زمانے میں نصرانیوں کے جو 3 فرقے ہیں پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈکس پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اگرچہ تثلیث کے قائل ہیں لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے مسیح علیہ السلام کو خدا ماننا ہے. گویا وہ سب کے سب خدا اور مسیح کے ایک چیز ہونے کے قائل ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان سب پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے. اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو توحید الہی کا عقیدہ رکھنے کی ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. آمین. کل فمن یملک من اللہ شیئا، یعنی وہ مالک کل اور مختار کل ہے. سب چیزوں پر اسے قدرت اور برتری حاصل ہے. وہ چاہے تو سب کو آن کی آن میں فنا کر دے، یعنی کہ سب کو فنا کر سکتا ہے. اگر مسیح علیہ السلام خدا ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو فوت کر لیا اور ان کو بھی مقررہ وقت پر فوت کرے گا. وہ موت سے بچ نہیں سکیں گے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں. یخلق ما یشاء، یعنی وہ پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا. محض باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا تھوڑی نہ بن جاتا ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی جگہ انبیاء کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت والے ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھائیں، یعنی کہ جو ان کی امت والے ہیں ان کو عبادت والا ذاتہ نہ بنائیں کہ اللہ صرف عبادت کے قابل اور عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.